إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة۔ تمام قسم کی تعریفات اور حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہے جو تمام کائنات کے خالق مالک اور رازق ہیں، جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات کرنے والے ہیں، جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے، نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں تمام کائنات کا ہادی، رہنما، مقتدی، پیشوا، رہبر، امام بنا کر بھیجا گیا، اور جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، واعظین، مبلغین، محدثین، مصنفین پر، علماء، دعات، خطباء پر کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا۔ معزز سامعین گرامی قدر، سیرت النبی کے حوالے سے چند گزارشات کو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ غزوہ ذات الرقاع کے حوالے سے بھی چند گزارشات آپ کے سامنے رکھی تھی۔ اسی غزوے کی واپسی کے اوپر غورث بن حارث کا واقعہ بھی پیش آیا۔ یہ جو واقعہ ہے یہ تاریخ کے اندر، سیرت کے اندر مختلف ڈیٹوں کے ساتھ بیان ہوا، تو بعض مورخین نے لکھا کہ یہ واقعہ ایک شخص کے ساتھ پیش نہیں آیا، متعدد مرتبہ پیش آیا، اور بعض نے کہا نہیں، ایک ہی مرتبہ پیش آیا، کسی نے غزوہ ذات الرقاع کے موقع کے اوپر ذکر کر دیا، کسی نے کسی دوسرے غزوے کے موقع کے اوپر ذکر کر دیا۔ وہ واقعہ مشہور آپ نے سنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے سستانے کے لیے، آرام کرنے کے لیے، اچانک آپ نے ایک آواز سنی کہ ایک آدمی آپ کو اٹھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ آپ کو میرے سے کون بچائے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کو دیکھ کے مسکرانے لگے، ہاتھ میں تلوار ہے، تیز دھار کی تلوار، اور رسول اللہ کے سر کے اوپر کھڑا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تنہا ہے، صحابہ دور دراز لیٹے ہوئے ہیں، سو رہے ہیں، سستانے کا وقت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے اس کو کہتے ہیں، اس وقت بھی مجھے اگر تیرے ہاتھ سے کوئی بچا سکتا ہے تو اللہ بچا سکتا ہے۔ جیسے ہی رسول اللہ نے یہ الفاظ کہے اللہ بچا سکتا ہے، اس آدمی کے ہاتھ کپ کپانا شروع ہو گئے، اور وہ جو کھڑا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلوار لے کر مارنے کی نیت سے کپ کپاتے ہوئے اس کے ہاتھ سے تلوار گر جاتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلوار اٹھا لیتے ہیں، اور بعض روایات میں یہ آتا ہے رسول اللہ کہتے ہیں آپ بتا تجھے کون بچائے گا؟ تو کہنے لگا اب آپ کے ہی رحم و کرم پہ ہوں۔ تو رسول اللہ نے کہا نہیں، تجھے بھی اگر بچا سکتا ہے تو اللہ بچا سکتا ہے، جا میں نے تجھے آزاد کیا اور میں تجھ سے بدلہ نہیں لیتا۔ اس احسان کے بدلے میں پھر غورث بن حارث نے اسلام کو قبول کیا۔ یہ واقعہ غزوہ ذات الرقاع اور دیگر غزوات کے ساتھ بھی بیان کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اسلامی تاریخ کا جو بہت اہم ترین غزوہ اور جس کے حوالے سے قرآن پاک میں بہت سی آیات بھی نازل ہوئی، بعض آیات ہم سمجھتے ہیں کہ صرف غزوہ بدر، احد اور تبوک اور حنین اور اس طرح کے غزوات کے یا صلح حدیبیہ وغیرہ کے موقع کے اوپر نازل ہوئی۔ قرآن پاک کی متعدد آیات کچھ ایسے غزوات کے بارے میں بھی نازل ہوئی ہیں کہ جس کا عرف عام میں لوگوں کو علم نہیں ہے۔ انہی میں سے ایک غزوہ بنی مستلق ہے، اور یہ سن 5 ہجری میں پیش آیا۔ شعبان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 700 گھڑ سواروں کو تیار کیا، 700 نوجوانوں کو تیار کیا، اور ان میں 30 گھڑ سوار بھی شامل تھے۔ یہ جو غزوہ بنی مستلق ہے، اس کا جو دباچہ اور تمہید ہے وہ یہ ہے، یہ وہ قبائل تھے کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قریش کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا تھا۔ یہ قریشیوں کے حلیف تھے۔ غزوہ احد کے اندر بھی انہوں نے قریشیوں کا ساتھ دیا، جیسے غزوہ احد کے بعد میں آپ کو مختلف مارکوں کے بارے میں بیان کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اپنی ٹیریٹری، اپنی ریاست کی حدود اور اپنے ریاست کے امور اور اپنی ریاست کے معاملات واضح کرتے جا رہے ہیں اور اپنی سرحدوں کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں اور فتنے بازوں کو ان کی سرکوبی کرتے چلے جا رہے ہیں، تو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری سمجھا کہ انہوں نے بھی قریش کا ساتھ دیا تھا احد کے میدان میں، اور یہ قریش کے حلیف ہیں، اور حضرت بریدہ اسلمی کو بھیجا تھا پہلے ان کی تفتیش کرنے، ان کے کیا ارادے ہیں، کیا نیت ہے۔ انہوں نے آ کے رپورٹ دی کہ ہاں وہ آپ سے جنگ کرنا چاہتے ہیں اور وہ جنگجو تیار کر رہے ہیں اور وہ اسلحہ تیار کر رہے ہیں، اور جب کبھی ان کو موقع ملا وہ پلٹ کے آپ کے اوپر وار کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قبل اس کے کہ وہ ہم پہ حملہ کریں، 700 نوجوانوں کو تیار کیا، 30 گھڑ سوار ساتھ لیے، آنن فانن ان کے کنویں کے اوپر جا پہنچے۔ اور اس غزوے کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑی مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا، تھوڑی ہی دیر میں ان کے جنگجوؤں کو جو ماہر جاں باز سپاہی تھے قتل کیا اور باقی سب کے سب کو قیدی بنا لیا۔ تو یہ غزوہ یعنی محدود مدت میں ایک ہی دن میں تقریباً ختم ہو گیا۔ لیکن اس غزوے کے اندر، سفر کے اندر اور سفر سے واپسی کے اندر جو معاملات پیش آئے وہ نہایت اہم ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی کا یعنی ازواجی زندگی کا بھی ایک بہت اہم واقعہ اس غزوے میں پنہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سارے قیدی اور سارے جنگجو گرفتار کر لیے تو ان کی تقسیم ہو گئی، جو جیسے تقسیم ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کر دیے۔ تو حضرت جویریہ بنت حارث وہ ثابت بن قیس کے حصے میں آئیں، اور بعض روایات میں ان کے چچا کے بیٹے کے حصے میں آئیں، ثابت بن قیس کے حصے میں آئیں۔ وہ سردار کی بیٹی تھی، اور غزوہ بنی مستلق جو تھا جس کی قیادت میں لڑا گیا وہ حارث بن ابو ذرار ہی تو تھا، وہ بھی قیدی۔ اب بیٹی کو بھی جب قیدی بنا کر ثابت بن قیس کے حصے میں آئیں تو وہ بہت زیرک دانا خاتون تھی۔ انہوں نے ثابت بن قیس کو کہا تو کیا چاہتا ہے، مجھے اپنی باندی بنا کے رکھے گا، میرے ساتھ مکاتبت کر لے کہ میں تجھے اتنے پیسے دوں گی۔ ان کا آپس میں معاملہ طے پا گیا کہ اتنے پیسے تو مجھے دے تو تو آزاد ہے۔ ان نے حضرت جویریہ نے کہا میں سردار کی بیٹی ہوں، تو ٹینشن نہ لے، پیسے اکٹھے کرنا یا پیسے دینا یا تو میرے پہ بد اعتمادی نہ کر، میں تیرے پیسے فی الفور اتار دوں گی، جلدی اتار دوں گی۔ جب انہوں نے مکاتبت کر لی تو ثابت بن قیس نے ان کے ساتھ یہ اگریمنٹ کر لیا ٹھیک ہے اگر آپ مجھے پیمنٹ کریں گی آپ آزاد ہیں۔ انہوں نے ارد گرد پیمنٹ کا انتظام کرنا شروع کیا، کچھ رقم کم رہ گئی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئی اور آ کے کہنے لگی کہ آپ کو علم ہے کہ میں اپنے قبیلے کے سردار کی بیٹی ہوں۔ حضرت عائشہ نے ویسے اس روایت کے حوالے سے ایک لمبا چوڑا کلام بھی کیا، اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب جویریہ چلتی ہوئی جس وقار، جس تمکنت اور جس سنجیدگی سے آ رہی تھی، اسی وقت میرا دل لرزنا شروع ہو گیا کہ اتنی باوقار عورت ہے، اتنی سنجیدہ اور اتنی حیادار اور اتنی اعلیٰ پرسنالٹی والی ہے۔ میرا دل، حضرت عائشہ خود بیان کرتی ہے، میرے دل میں یہ خیال آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو بھا جائیں گی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے شادی کا ارادہ نہ کر لیں۔ حضرت عائشہ کا یہ روایت ویسے موجود ہے۔ اور رسول اللہ کے پاس جب وہ حاضر ہوئی اور رسول اللہ نے جو شادی کی اس کی وجوہات بھی متعدد ہیں، رسول اللہ سے کہنے لگی آپ کو پتہ میں اپنے سردار، قبیلے کے سردار کی بیٹی ہوں، آپ نے ثابت بن قیس کے مجھے سپرد کیا، اس کے ساتھ مکاتبت ہو گئی ہے، کچھ پیسوں کی کمی ہے، آپ میرے سے کیا تعاون کرتے ہیں؟ میں آپ کے پیسے کا احسان کا بدلہ، سرداروں کی بیٹیاں جس وقار کے ساتھ بات کرتی ہیں، آپ میرے پہ احسان کریں گے، آپ کے احسان کا بدلہ دوں گی، یعنی آپ کو اچھی طرح قرض لٹاؤں گی، آپ مجھے قرض دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فعل عمل اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا۔ رسول اللہ کچھ دیر خاموش رہے اور کہنے لگے کیا میں آپ کو اس سے ایک اچھی آپشن نہ دوں؟ کہا کیا؟ میں مہر آپ کو دیتا ہوں، آپ آزاد ہو جانا، یہ جو رقم ہے مہر کے طور پہ میں آپ کو رقم بھی دیتا ہوں، آپ آزاد بھی ہو جانا، آپ مجھ سے نکاح کر لیں۔ جویریہ نے اس آپشن کو قبول کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح ہو گیا۔ اب یہ وہ غزوہ ہے کہ جس میں بہت زیادہ محنت کے بغیر سینکڑوں قیدی، بہت بڑا مال غنیمت ہاتھ میں لگا ہوا ہے، صحابہ خوش ہیں،
لیکن رات ہوئی تو پورے کے پورے جب الاؤ روشن ہوئے ایک ایک خیمے میں یہ بات پہنچ گئی کہ بنو مستلق کا جو قبیلہ یہ رسول اللہ کا سسرالی رشتہ دار ہو گیا ہے. کیسے؟ حارث بن ابو ذرار جو ہے اس کی بیٹی کے ساتھ رسول اللہ نے شادی کر لی ہے. غزوہ بنی مستلق کے اندر یہ جو شادی کا واقعہ یہ بھی بہت اہمیت کا حامل ہے. امی عائشہ کہتی ہیں کائنات کے اندر دھرتی کے اوپر اس سے مبارک عورت اور اس سے بہتر نکاح میں نے نہیں دیکھا اپنے قوم اور کنبے اور قبیلے کے لیے. جس بابرکت نکاح کا جب رسول اللہ نے ارادہ کیا تو جویریہ کے قبیلے کو ایسا فائدہ پہنچا جو انسانی تاریخ میں نہیں پہنچ سکتا. کہا کیا فائدہ پہنچا؟ جب رات کو یہ بات پھیل گئی کہ یہ قبیلہ بنو مستلق سارے کا سارا رسول اللہ کا سسرالی رشتہ دار ہے، کسی ایک نے بھی رسول اللہ سے آ کے نہیں پوچھا. آپس میں فیصلہ کیا اب یہ ہمارے نبی کے سسرالی رشتہ دار ہیں. صبح ہونے سے پہلے سینکڑوں غلاموں کو، سینکڑوں باندیوں کو، پورے کے پورے قبیلے کے جتنے قیدی تھے سب کو آزاد کر دیا کہ یہ میں ہمارے رسول کے سسرالی رشتہ دار ہیں. روایات میں آتا ہے کہ ڈول کے اوپر جو لکڑی لگی ہوتی ہے، لکڑی اگر وہ بھی کسی کے حصے میں آئی اس نے وہ بھی ڈھونڈ کے کہ کس کی ہے اس کو واپس کر دی. وہ رسی جس سے ڈول کھینچا جاتا ہے وہ بھی واپس کر دی. اور فائدہ کیا نکلا؟ جب صحابہ کا یہ طرز عمل دیکھا اور اپنی بیٹی کے ساتھ حارث نے یہ معاملہ دیکھا، یہ عجیب قسم کا غزوہ ہے کہ غزوہ کفار کے خلاف ہو رہا تھا. ان کو تحقیق کرنے کے لیے ان کو قیدی بنایا جا رہا ہے. جب آزاد کیا گیا، جب رہا کیا گیا، رسول اللہ کی یہ حکمت ہے شادی کی سب سے بڑی. رسول اللہ نے جب جویریہ سے شادی کر لی، اگلے دن سب آزاد ہیں، سارا مال غنیمت واپس ہے. ایک سردار ایک بیٹی آپس میں مشورہ کرتے ہیں. ایک سردار اپنے کنبے اور قبیلے کے ساتھ مشورہ کرتا ہے، یار کس کے ساتھ دشمنی لی ہوئی تھی؟ ایسے لوگوں کے ساتھ، ان کے ساتھ جنگ کرتے تھے، یہ ان کے اخلاق ہیں، یہ انہوں نے ہمارے ساتھ معاملہ کیا. سارے کے سارے قبیلے نے یک زبان ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دی اور اللہ کی توحید کی گواہی دے دی. ایک شادی اس وجہ سے امی عائشہ کہتی ہیں اس سے بابرکت شادی میں نے اپنی آنکھوں میں اس دھرتی کے اوپر نہیں دیکھی کہ ایک عورت اسلام قبول کرتی ہے اور رسول اللہ کے نکاح میں آتی ہے، پورا سینکڑوں کا قبیلہ اس کی وجہ سے اسلام کو قبول کر لیتا ہے. پھر حضرت جویریہ کو اللہ تعالیٰ نے ہماری ماں کا جو خطاب دیا، ام المومنین بن گئی. اور ماں جویریہ سے احادیث کے اندر 7 سے زائد روایات ہیں. 7 تو دیگر ہیں، 7 روایات ہیں جن میں سے ایک بہت جو معروف روایت ہے جو آپ سب نے سنی ہوئی ہے وہ بھی ماں جویریہ سے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جویریہ کو گھر میں چھوڑ کے گئے. صبح کے وقت فجر کے بعد سورج نکل آیا، کچھ دیر سستانے کے بعد آپ گئے تو حضرت جویریہ نے نفل کی نیت سے نماز شروع کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کے وقت آئے، حضرت جویریہ اسی رکعت کی نماز میں موجود تھی. رسول اللہ نے کہا کیا آپ اس وقت سے نماز مکمل نہیں کر سکی؟ انہوں نے رسول اللہ کے آنے کے بعد نماز کو مختصر کیا. کہا نہیں، میں تو اسی طرح کی نماز پڑھتی ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ جو ہیں یہ ماں جویریہ نے امت کو بتائے ہیں. رسول اللہ نے کہا آپ نے اتنی لمبی جو اللہ کی عبادت کی ہے، اگر آپ یہ کہہ دیتی سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و مداد کلماتہ، اگر آپ یہ کہتے وزینۃ عرشہ، اگر آپ صرف یہ 4-5 الفاظ اپنے منہ سے کہہ دیتی کہ اللہ کی ایسی حمد ہے، ایسی حمد ہے، ایسی حمد ہے کہ جتنی سیاہی کلمات لکھنے کے لیے نہ ہو، جو عرش کا وزن ہو وغیرہ، تو آپ کے نامہ اعمال میں ان 2 رکعتوں سے زیادہ ثواب لکھ دیا جاتا. یہ روایت ایسی ہے جو تسبیح کی فضیلت کے حوالے سے آج امت کے اندر زبان زد عام ہے، اور سبحان اللہ و بحمدہ کی عظمت کے اوپر دلیل ہے کہ ایک دفعہ کہنے سے 2 رکعت کتنی طویل نماز سے زیادہ اجر و ثواب مل جاتا ہے صرف اللہ کی یہ تسبیحات اور حمد بیان کرنے سے. اور اس طرح انسان کو یہ کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ انسان یہ تسبیحات اور حمد بیان کرتا رہے. یہی وہ غزوہ ہے کہ جہاں پر منافقین رسول اللہ کے ساتھ گئے پہلی مرتبہ.
جنگ کرنے کی نیت سے. پہلے منافقین کبھی نہیں تھے ساتھ نکلتے، جاتے تھے تنگ کر کے واپس. احد میں آپ کو سارا واقعہ بتلایا. یہاں پہ رسول اللہ کے ساتھ نکلے کیونکہ ان کو اب یقین ہو چکا تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح ملنی ہے تو ہمیں بھی مال غنیمت میں سے رسول اللہ کچھ حصہ دیں گے. لیکن جب اتنی فتح اور اتنی پذیرائی اور پورے کے پورے قبیلے کا مسلمان ہونا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت وقار میں اضافہ اور قبائل کا رسول اللہ کے ماتحت ان سے پھر برداشت نہ ہو سکا. وہ اندر کا جو نفاق تھا وہ پھر نکل آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اندر بھی انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی. اسی غزوے کا یہ واقعہ ہے کہ ایک انصاری کو مہاجر نے پیار سے یا غصے سے بھی اگر ہو ہلکا سا ہاتھ یا پاؤں مار دیا تو منافقوں کی باتوں اور دل کے اندر جو وہ ڈال رہے تھے مستقل مہاجرین اور انصار کے، انہوں نے کہا ہائے انصار. پھر انہوں نے پلٹ کے جب مہاجر کے اوپر وار کیا انہوں نے کہا ہائے مہاجرین تم کہاں ہو. رسول اللہ کے کانوں سے یہ دو الفاظ ٹکرا گئے. رسول اللہ کو خبر ملی اور کہنے لگے یہ کیا جاہلیت کے نعرے لگاتے ہو، تم سب بھائی بھائی ہو، یہ کیا کہتے ہو ہائے انصار ہائے مہاجرین. یہ بڑی بری اور گندی بات ہے. گویا منافقین کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتے تھے. ان سب باتوں میں ناکام ہونے کے بعد عبداللہ ابن ابی جھلتا کرتا رہتا تھا. آپ کو پتہ ہے کہ وہ بادشاہ بننے ہی والا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہجرت کر آئے، تو ابھی تک دل سے وہ جو خواہشات تھیں وہ ختم نہیں ہوئی. رسول اللہ کی اتنی عزت دیکھ کے، اتنا وقار دیکھ کے، اتنا احترام دیکھ کے اس نے منہ سے ایک الفاظ کہے، قرآن پاک میں بھی موجود ہیں، احادیث میں بھی موجود ہیں. اس نے کچھ الفاظ کہے اور کہنے لگا معاذ اللہ مدینہ پہنچ کر، کہ جس کی تم بڑی عزت کر رہے ہو نا، حقیقت میں اس کی عزت نہیں ہے، عزت ہماری ہے، میری ہے. مدینہ پہنچ کر ہم عزت والے معاذ اللہ ان کمتر لوگوں کو، اور قرآن پاک میں جس طرح بیان ہوا ان ذلیل لوگوں کو مدینہ سے نکال دیں گے. زید بن ارقم یہ بات اپنے کان سے سن رہے ہیں. رسول اپنے چچا کو بھی بتلایا. چچا رسول اللہ کی بارگاہ میں لے کے آگے. رسول اللہ نے براہ راست یہ الفاظ نہیں تھے سنے. رسول اللہ کے پاس آئے زید بن ارقم اور کہنے لگے کہ اس نے کہا لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ. یہاں جب ہم مدینہ واپس پہنچیں گے تو عزت والے ذلیل لوگوں کو باہر نکال دیں گے. تو رسول اللہ کے کلیجے کو چوٹ پہنچی کہ یہ بندہ بات ہی نہیں آتا، اتنی اس کے ساتھ معاملات اچھے کیے، تعاون کیا ساتھ، یہ بندہ بات نہیں آتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیغام بھیجا، ہاں جی تو نے یہ الفاظ کہے ہیں. وہ لاؤ لشکر کے ساتھ اپنے آیا اور کہنے لگا اللہ کی قسم میں نے یہ الفاظ نہیں کہے، اللہ کی قسم میں نے یہ الفاظ نہیں کہے. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. اللہ تعالیٰ نے اس موقع کے اوپر قرآن پاک کی یہ آیات نازل کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے. وہ تو قسمیں کھا کے واپس چلا گیا. رسول اللہ نے زید بن ارقم کے کان کو پکڑا، کان سے پکڑا. وہ پہلے ہی اس کے چچا ان کو تانے دے رہے تھے. رسول اللہ کے سامنے ذلیل ہونے کے لیے گیا تھا، تیری بات جھوٹی ہوگی، تو نے سنی ہے نہیں تھی. وہ قسمیں کھا رہا ہے. تو وہ بڑا پریشان اور رونے والے ہوئے کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے. تو رسول اللہ نے پیار سے ان کا کان پکڑا، کہا یہ وہ کان ہیں جنہوں نے جھوٹ نہیں سچ سنا اور اللہ نے اس کانوں کی تائید میں ان آیات کو نازل فرما دی. زید بن ارقم کی یہ فضیلت ہے کہ رسول اللہ نے کہا یہ وہ کان ہیں کہ جن کی سچائی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل کر دیا. اور پھر حضرت عمر نے ان آیات کو سننے کے بعد آپ کو پتا جلالی کیفیت کے رسول اللہ کے پاس آگے کہا بس اب قتل کی اجازت دیجیے، اب بس ہو گیا، اب اس بندے کے قتل کی ہمیں اجازت دے دیجیے. فلاں صحابی کو کہیے، بعد بن بشر کو کہیے، فلاں کو کہیے اس کی گردن اتار دے. خاموش عمر. لوگ کیا کہیں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کر دیتے ہیں جو ان کے لشکر میں موجود ہوتے ہیں، ان کو قتل کر دیا جاتا ہے. اچھا یہ جب حضرت عمر پلاننگ کر رہے ہیں نا کہ اس کو اب ہر صورت میں نے قتل کروانا ہے، میں نے کرنا ہے، اجازت دیجیے. کسی طرح رسول اللہ جھگڑا کر رہے ہیں کہ قتل کی اجازت دیجیے. تو بات اڑتے اڑتے رسول اللہ نے سختی سے جب ڈانٹ دیا
بات اڑتے اڑتے عبداللہ ابن ابی کے سگے بیٹے کو بھی پہنچ گئی. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے. کتنا عظیم بیٹا ہے منافق باپ کا, کتنا عظیم بیٹا. آ کے اللہ کے رسول کو کہنے لگے, اللہ کے رسول آپ کو پتہ ہے میں حضرجی ہوں, اور آپ کو پتہ ہے کہ میرے سے زیادہ پورے قبیلے کے اندر کوئی اپنے باپ کا احترام نہیں کرتا. اگر آپ کا ارادہ میرے باپ کو قتل کرنے کا بن گیا ہے تو آپ سے ایک مطالبہ ہے, اس قتل کو میں نافذ کروں گا. میرا آپ سے مطالبہ ہے کہ اس قتل کو میں نافذ کروں گا, کیونکہ اگر کسی اور نے میرے باپ کو قتل کر دیا اللہ کی قسم برداشت نہیں کر سکوں گا, اور اس کی گردن کو اڑا دوں گا. اور یہ جرم میرے ہاتھوں ہو جائے کہ میں کسی مسلمان کی گردن کاٹوں, اس سے بہتر ہے مجھے حکم دیجئے میں اپنے باپ کی گردن کو کاٹ دوں. رسول اللہ نے کہا نہیں بیٹا رک جاؤ رک جاؤ. اور حضرت عمر کو کہنے لگے, اور یہ روایات میں آتا ہے ایک عرصہ گزرنے کے بعد بھی حضرت عمر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیار میں اس انداز میں چھیڑا کرتے تھے. ہاں عمر, اس وقت جب تو مجھے مشورہ دیا کرتا تھا میں قتل کر دیتا تو کوئی نہ کوئی فتنہ تو کھڑا ہو جاتا, اور اگر آج میں کہوں نہ کہوں لوگ اپنے ہاتھوں سے اس کو قتل کر دیں تو حضرت عمر کیا کرتے تھے, آپ کا فیصلہ اس کے کیا کہنے, عمر کے فیصلے کی آپ کے فیصلے کے سامنے کیا حیثیت ہے. کیسا عظیم بیٹا ہے. پھر بھی جب مدینہ میں پہنچے یہ منافق سارے کے سارے اپنے باپ کی سواری کو روک لیا. رک جا, باپ کو جو کبھی باپ کے سامنے نظریں نہیں اٹھائیں, ان کے بارے میں آتا ہے اتنا ادب اور احترام اپنے باپ کا کیا کرتے تھے کہ کبھی نظر نہیں تھے اٹھاتے, اور ہمیشہ قرآن کے حکم کے مطابق جھک کے کھڑے ہوا کرتے تھے, کندھوں کو جھکا کر. اس دن گردن کو کھڑا کیا, سینے کو تانا, اور باپ کے کی سواری کی لگام کو پکڑ لیا. بابا جان آپ میرے باپ ہیں, لیکن رسول اللہ میرے پیغمبر ہیں, رسول اللہ میرے نبی ہیں, اگر وہ حکم کریں گے تو آپ کی سواری مدینہ میں داخل ہوگی, ورنہ آپ کو یہاں سے جلا وطن کر دیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ داخل ہونے دو, نرمی کرو نرمی کرو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حکمت عملی ہے. اپنے ساتھ رہنے والے اعلانیہ منافق جن کو قرآن پاک نے منافق کہہ دیا, اور جن کو قرآن پاک نے کہہ دیا یہ جھوٹا ہے, بے ایمان ہے, جھوٹ بول رہا ہے, آپ تو رسول اللہ ہیں, آپ تو ہیں, لیکن یہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں, اور یہ جو گواہیاں دیتے ہیں آپ کے اوپر ایمان کی, ان کا ایمان کسی بھی درجے کا نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے ساتھ بھی اتنی نرمی برتی کہ پورے کے پورے کنبے, اور کبھی حضرت اسید بن حضیر کا جو مشہور واقعہ وہ بھی یہی ہے, اللہ کے رسول اس سے نرمی کر دیجئے, یہ بادشاہ بننے والا تھا, ہمارے قبیلے کا ہمارا بادشاہ بن نہیں چکا تھا, آپ آگے اس حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہے, آپ اس کے اوپر نرمی کر دیجئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے مشورے کو بھی سنا کرتے تھے اور نرمی کرتے چلے گئے. لیکن ان تمام واقعات, پہلے صحابہ کی آپس میں لڑائی کرانے کے بعد, رسول اللہ کے بارے میں اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں برے الفاظ کہنے کے بعد بھی اس غزوے میں ان منافقوں کو چین نہ آیا. یہی وہ غزوہ ہے کہ جس کے اندر آپ نے مشہور ترین جو واقعہ, جس کو واقعہ افق کہتے ہیں, وہ بھی اسی غزوے میں پیش آیا. اور ماں عائشہ اس کی ساری تفصیلات اور جزیات خود بیان کرنے والی, یعنی جو وکٹم ہے, جو متاثر ہے, فریق ہے, وہ خود بیان کر رہا ہے کہ میرے ساتھ یہ معاملہ کس طرح پیش آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کی ان حرکتوں کی وجہ سے اس غزوے کے اندر جب کوچ فرماتے تھے واپسی کے لیے, تو وہ عام ایام سے مختلف وقت کا کوچ ہوا کرتا تھا. صحابہ تھک بھی گئے چلتے چلتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپسی کے اندر تیزی فرماتے تھے. اور امی عائشہ بیان کرتی ہے کہ یہ واقعہ, اس کا دباچہ یہ ہے کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک کوچ کرنے کا حکم دے دیا. جب اچانک کوچ کرنے کا حکم دیا تو میں نے قضائے حاجت کی نیت کی کہ میں فارغ ہوا ہوں اور میں قضائے حاجت سے باتھ روم سے ہوا ہوں. اور آپ کو پتا اس دور میں باتھ روم تو ظاہر لشکر سے کچھ فاصلے کے اوپر جا کے انسان اپنی ضروریات کو پورا کیا کرتا تھا. تو کہا میں اتر گئی اور قضائے حاجت کے لیے, تو اتنے میں وہ جو ڈولیاں اٹھا کر اونٹوں کے اوپر رکھتے ہیں جو مزدور وغیرہ, انہوں نے اٹھا کے رکھ دی, اور انہوں نے یہ فیل نہ کیا کہ میں اس ڈولی کے اندر ہوں یا نہیں ہوں.
جب پوچھا گیا ساری سواریاں سوار ہو چکی ہیں، انہوں نے کہہ دیا سوار ہو چکی ہیں، تو وہ کوچ کر گئے۔ میں جب واپس آئی تو میں نے تو دیکھا کہ قافلہ سارے کا سارا جا چکا ہے، لیکن رسول اللہ کی ایک سنت تھی کہ قافلے کے پیچھے بھی ایک ایسے بندے کو رکھا کرتے تھے، اگر کسی کا کوئی گرا پڑا سامان رہ جائے، کوئی چیز رہ جائے، یہ رسول اللہ کی سنتوں میں سے ہے، تو وہ اس کو ڈھونڈتا دیکھتا بالتا، یعنی قافلے کے روانہ ہونے کے بعد بھی ایک بندہ وہیں رہتا تھا، اور قافلہ جہاں جہاں جن قدموں سے آیا ہوتا تھا ان قدموں کے اوپر چلتا ہوا وہ کچھ فاصلے پہ، یعنی اگر قافلہ لاہور پہنچ چکا ہے تو جو بندہ اس قافلے کے پیچھے آ رہا ہے وہ مرید کے، مثالن دے رہا ہوں، یعنی مثال دے رہا ہوں، 4-5-6 میل کے فاصلے پہ پیچھے چلتا تھا تاکہ کوئی چیز گر جائے، کوئی نقصان ہو جائے تو اس کی تلافی ہو جائے۔ اور اسی حکمت عملی کی وجہ سے حضرت عائشہ کو بھی اطمینان اور سکون تھا کہ کچھ لوگ پیچھے سے آئیں گے اور مجھے لے جائیں گے۔ تو امی عائشہ کہتی ہے اسی اثنا میں تو سو گئی، مجھے نہیں پتا کتنی عرصے کے بعد جو صفوان ہیں وہ آئے، اور انہوں نے جب انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو میری کان میں ان کی یہ آواز ٹکرائی انا للہ کی، تو میں اٹھ گئی۔ انہوں نے مجھے پردے کے احکامات سے پہلے دیکھا ہوا تھا، وہ پہچان گئے، کہنے لگی انتہائی شریف آدمی تھے، انہوں نے اونٹ کو بٹھایا، اس کے پاؤں کے اوپر گھٹنے کے اوپر کھڑے ہو گئے تاکہ میں اونٹ کے اوپر سوار ہو جاؤں، انہوں نے مجھے سوار کیا اور میں اس طرح واپس مدینہ میں پہنچ گئی۔ کل واقعہ یہ ہے۔ منافقین کو موقع مل گیا، منافقین نے طرح طرح کی خبریں پھیلانا شروع کر دی، منافقین نے ماں عائشہ کے اور حضرت صفوان کے کریکٹر کے حوالے سے بھی وہی جو ساری کی ساری حسد بغض، پہلے صحابہ کے مابین لڑائی ڈلوانے کی کوشش کی، پھر رسول اللہ کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا، اب یہ موقع ان کے ہاتھ میں لگ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کریں۔ تو ماں عائشہ نے خود اس سارے کے سارے واقعے کو بیان کیا۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والے خطبے میں اسی واقعے کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ معزز سامعین گرامی، قدر آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے برادر اسلامی ممالک میں زلزلے کی کیفیت ہے، اور زلزلے کے ساتھ بہت زیادہ تباہ حالی ان ملکوں میں ہوئی ہے۔ شام میں، ترکی میں زلزلے نے ایسی آفتوں کو بپا کیا ہے جو ہم نے پاکستان میں 2005 میں دیکھی تھی، اور قرآن پاک کی وہ آیات انسان کے سامنے آ جاتی ہیں کہ کتنے خوبصورت باغات، کتنے بلند و بالا عمارات، کتنے پیسے، کتنا مال لوگ اپنے پیچھے چھوڑ جاتے ہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ انسان نے اپنے پیچھے ہر چیز چھوڑ جانی ہے اس زمین کے اوپر۔ ویسے تو ہم سمجھتے ہیں اتنے تولے سونا میرے پاس ہے، اتنے تولے سونا میرے پاس ہے، لیکن یہ جتنے کا جتنا سونا ہے، جتنا اس زمین کے اندر اللہ نے اتارا تھا، قیامت جب قائم ہونی ہے، جب دنیا سے لوگوں نے چلے جانا ہے، وہ سارے کا سارا سونا اسی زمین میں رہ جانا ہے، اور اللہ ہی اس زمین کے سونے چاندی خزانوں کا مالک ہے اور وہی وارث ہے۔ انسان سمجھتا ہے یہ سونے کا وارث میں ہوں، میرے پاس 10 تولے، جب دنیا ختم ہونی ہے وہ 10 تولے اسی دنیا میں رہ جانا ہے، اسی دنیا کے اندر رہ جانا ہے، نہ تو نے آگے لے کے جانا ہے، نہ تو نے اوپر لے کے جانا ہے۔ یہ انسان اگر سوچ لے، سمجھ لے تو انسان کی فکر درست ہو جاتی ہے۔ دیکھیں درہم و دینار، سونا چاندی، روپیہ پیسہ، جن کو ہم اپنا بڑا بہترین ساتھی سمجھتے ہیں نا، رفیق، بہترین رفیق، ظاہر ہے عزت ہے، مقام ہوتا ہے جی، لیکن یہ اتنے بدترین ساتھی ہیں، اتنے بدترین ساتھی ہیں۔ اگر آپ غور کریں، جب تک ساتھی تو وہ ہوتا ہے جو ساتھ رہے، جو ساتھ نبھائے، جو تعلق میں آگے نکلنے والا ہو، یہ ایسے بدترین ساتھی ہیں درہم و دینار، سونا اور چاندی، روپیہ اور پیسہ، جب تک انسان سے جدا نہ ہو انسان کو فائدہ نہیں پہنچاتے۔ آپ کسی کو دیں گے تو شاید فائدہ ملے گا، ان رفقا کو اپنے سے دور کریں گے تو فائدہ دیں گے۔ اتنے بدترین ساتھی ہیں،
اور ان کے ذریعے آپ کو اور مجھے کیا کوشش کرنی چاہیے؟ اپنی آخرت بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جس طرح سیلاب زدگان کے حوالے سے آپ لوگوں نے ان کے ساتھ تعاون کیا، تو یہ جو زلزلے آئے ہیں، ترکی نے بھی، شام نے بھی، ان ممالک نے کہ کونسل خانوں نے، سفارت خانوں نے براہ راست بھی اپنے نمبر دیے ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ مدد کرنی چاہیے۔ اور اگر کوئی براہ راست نہیں کرنا چاہتا ہماری تحریک کے ساتھ تعاون کریں، امانتیں ہمارے سپرد کریں، تو ہم انشاءاللہ ان کے سفراء اور کونسل جنرل کو پہنچا کے ان سے رسیدیں لے لیں گے۔ تو ان بھائیوں کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ زلزلے کے علاوہ پاکستان میں جو سیلاب زدگان متاثرین ہیں، اول جو ان کی ضروریات تھیں وہ تو چلو پوری ہوگی، ایمرجنسی طور پہ آپ نے خوراک بھیجی، کمبل بھیجے، رضائیاں بھیجے، لیکن حقیقت میں وہاں پہ بھی ابھی بہت زیادہ امداد کی ضرورت ہے۔ ان کے گھر بننے والے ہیں، مساجد ٹوٹ چکی ہیں، مدارس بننے والے ہیں۔ تو آپ احباب جب بھی کوئی پریشانی ہو، مشکلات آئیں، ان لوگوں کو بھی ضرور یاد رکھا کریں۔ کئی مرتبہ اللہ رب العزت ان کمزور لوگوں کی مدد کی وجہ سے آپ کے اوپر خیر و برکتوں کا نزول فرما دیتا ہے۔ بہت سے ساتھیوں نے دعاؤں کا بھی کہا ہے۔ اسی طرح ہمارے مرکز کے جو مینیجر ہیں، ان کی والدہ بھی شدید بیمار ہیں، اور ہمارے ایک ساتھی ڈاکٹر توقیر صاحب، ان کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ ہمارے ایک بہت بڑے عالم دین ڈاکٹر شفیق الرحمان فروخ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اور دیکھیے اس باپ بیٹے نے بھی عصر حاضر میں دور ابراہیم اور اسماعیل کی یاد تازہ کر دی۔ ڈاکٹروں نے کہا بچ نہیں سکیں گے، کوئی چانس ہے؟ جی ہاں، ایک چانس ہے کہ اگر گردہ مل جائے، وہ بھی ضروری نہیں ہے کہ بچ جائیں، وہ بھی ضروری نہیں ہے بچ جائیں۔ بیٹا ایسا فرما بردار ہے، کہا کتنے % چانس ہے؟ میں مثالن دے رہا ہوں۔ ڈاکٹروں نے کہا بہت کم چانس ہے، اب بہت 1% چانس بھی ہے گردہ دینے سے بچ جائیں گے۔ جی ہے، میں اپنا گردہ دیتا ہوں۔ بیٹے نے گردہ دیا، ٹرانسپلانٹیشن کے دوران ہی ان عالم دین کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ان عظیم باپ بیٹوں کو جنت میں اکٹھا فرمائے۔ بیٹا دیکھیں کتنا عظیم ہے کہ اس نے باپ کے ساتھ ایسی محبت کی ہے، اور باپ بھی طلبہ جانتے ہیں کہ کیسے ہمیشہ چہرے کے اوپر مسکراہٹ۔ ان کا بھی انتقال ہوا، تو ہم دعا کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ صبح شام کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ رات دن کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ آنکھوں کی خیانتوں کو معاف فرما، یا اللہ زبان کی خیانتوں کو معاف فرما، یا اللہ زبان کی لرزشوں کو معاف فرما، یا اللہ زبان کے جھوٹ کو معاف فرما، گالی کو معاف فرما، غیبت کو معاف فرما، چغلی کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے روح و بدن کو گناہوں سے پاک اور صاف فرما، یا اللہ روح اور بدن کو گناہوں سے پاک اور صاف فرما، یا اللہ سر سے لے کے پاؤں تک جسم کے جس جس حصے نے جو جو گناہ کیے، یا اللہ سب کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کو گناہوں سے پاک فرما، یا اللہ اس جمعے کے ختم ہونے سے پہلے اگر ہم میں کوئی جہنمی لکھا ہے کہنے والا یا سننے والا، یوم کتابت تقدیر میں جہنمی لکھا، اللہ آزاد فرما۔ یا اللہ یہ سینکڑوں ہاتھ آپ کی بارگاہ میں سفارش کے لیے اٹھے ہوئے، یا اللہ اگر کہنے والا یا سننے والوں میں سے ایک بھی جہنمی ہے، یا اللہ آزاد فرما، یا اللہ جہنم سے آزاد فرما، یا اللہ آگ سے آزاد فرما، یا اللہ رحمتوں کا نزول فرما، یا اللہ ہم سب کو رزق حلال فراہ نصیب فرما، یا اللہ ساتھی پریشان ہے رزق حلال کے لیے، یا اللہ رزق حلال فراہ نصیب فرما، یا اللہ بے اولادوں کو اولاد صالحہ نرینہ نصیب فرما، یا اللہ بے اولادوں کو اولاد صالحہ نرینہ نصیب فرما، یا اللہ جو جعلی مقدمات میں پھنسے ہیں ان کو رہائی نصیب فرما، یا اللہ جو جعلی مقدمات میں پھنسے ہیں ان کو رہائی نصیب فرما، یا اللہ جتنے والدین توحید پر فوت ہو چکے ہیں، یا اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرما، یا اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، یا اللہ ان کی قبروں کو کشادہ فرما، یا اللہ جتنے رشتہ دار اعزاء و اقارب، والدین، چچا چچی، خالو خالہ، یا اللہ ماموں ممانی، یا اللہ جو جو قبروں میں، یا اللہ جتنے رشتہ دار بہن بھائیوں میں سے یا اللہ قبروں میں پڑے ہیں، یا اللہ جو بھی عزیز قبروں میں پڑا، یا اللہ اس کی قبر کو کشادہ فرما،
یا اللہ ان کے اوپر رحمتوں کو نزول فرما، یا اللہ ان کو یہ پیغام پہنچا کہ ان کے پیچھے دعائیں کرنے والے ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے عذابوں میں تخفیف ہو رہی ہے، یا اللہ ان کے مقام بلند ہو رہے ہیں، ان کو یہ پیغام پہنچا کہ ان کے لیے دعائیں کرنے والے دعائیں کریں۔ یا اللہ قبر میں پڑا ہوا کوئی بھی عزیز رشتہ دار دوست ہے، یا اللہ اس کی قبر کو کشادہ فرما، یا اللہ اس کو قبر میں صدقے کا ساتھ نصیب فرما، قبر میں قرآن کا ساتھ نصیب فرما، قبر میں اعمال صالحہ کا ساتھ نصیب فرما۔ یا اللہ جو ڈاکٹر تقیر صاحب کی والدہ کا انتقال ہوا، یا اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرما، یا اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرما۔ یا اللہ مولانا شفیق الرحمان کے اوپر رحمتوں کا نزول فرما، یا اللہ ان کی قبروں کو کشادہ فرما، یا اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرما۔ یا اللہ ہمارے بھائی کی والدہ، یا اللہ جتنے والدین زندہ ہیں، یا اللہ ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پہ قائم فرما۔ یا اللہ سجاد بھائی کی والدہ شدید بیمار ہے، یا اللہ خون کی الٹیاں آ رہی ہیں، یا اللہ شفا دینے والے آپ ہیں، یا اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ یا اللہ یہ سینکڑوں ہاتھ یا اللہ سفارش کر رہے ہیں، یا اللہ شفا تو آپ کے ہاتھ میں ہے، یا اللہ شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، یا اللہ شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ یا اللہ اس کے دل کے اوپر اطمینان اور سکون کا نزول فرما، یا اللہ ان کی بے چینیوں کو دور فرما، یا اللہ ان کی بے قراریوں کو دور فرما، یا اللہ ان کی والدہ کو مکمل شفا یاب فرما۔ یا اللہ جتنے والدین بیمار ہیں، یا اللہ جتنے کہنے والے سننے والے ہم میں سے کوئی بیمار ہے، یا اللہ ہر قسم کی روحانی جسمانی بیماری دور فرما، یا اللہ ہر قسم کی روحانی جسمانی بیماری دور فرما۔ یا اللہ ساتھی اپنے بیٹے بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے، بہن بھائیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، یا اللہ نیک صالح رشتے نصیب فرما، یا اللہ نیک صالح رشتے نصیب فرما۔ اور یا اللہ جن کی نسبتیں رشتے طے ہو گئے ہیں، یا اللہ بیٹیوں کو یا اللہ آباد فرما، یا اللہ بیٹیوں کو آباد فرما، یا اللہ بیٹیوں کو آباد فرما، یا اللہ بیٹیوں کو آباد فرما۔ یا اللہ بیٹیوں کے اوپر کبھی کوئی غم نہ آئے، یا اللہ بہنوں کو آباد فرما، یا اللہ جو اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں، یا اللہ ان کو شاد فرما، یا اللہ ان کو آباد فرما۔ یا اللہ میاں بیوی کے جھگڑے ختم فرما، یا اللہ ساس بہو کے جھگڑے ختم فرما، یا اللہ خاندانوں میں محبت پیدا فرما، یا اللہ خاندانوں میں الفت پیدا فرما، یا اللہ خاندانوں میں مودت پیدا فرما۔ یا اللہ جن کا جھگڑا ہے ان کو صلح کرنے کی توفیق عنایت فرما، یا اللہ بھائی بھائی لڑے میں ان کو صلح کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ یہ جو شریکے کی باتیں ہمارے معاشرے میں، یا اللہ ان کو ختم فرما، یا اللہ رشتہ داروں سے محبت نصیب فرما، یا اللہ صلہ رحمی کرنے والا بنا۔ یا اللہ آپ کے ہاں ایک گزارش ہے، یا اللہ اس پورے کے پورے اجتماع کو جنت الفردوس میں بپا فرما، یا اللہ جنت میں ہماری ملاقاتیں فرما، یا اللہ ہمیں دوستوں اور خاندانوں کے ساتھ جنت میں داخل فرما، یا اللہ ہمیں رشتہ داروں اور اعزاء اقارب کے ساتھ جنت میں داخل فرما، یا اللہ دوستوں کے ہمراہ جنت میں داخل فرما۔ یا اللہ اس پورے کے پورے مجمع کو یا اللہ جنت الفردوس میں اکٹھا فرما، یا اللہ وہاں پہ ایک دوسرے کو یا اللہ خوشی سے ملیں، ایک دوسرے کے اوپر سلامتیاں بھیجیں، یا اللہ جنت کی نعمتوں سے بہرہ بر فرما۔ یا اللہ آپ سے جنت کا سوال کرتے ہیں، یا اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا فرما، یا اللہ ہم سب کو آگ سے بچا، یا اللہ عذاب سے بچا، یا اللہ دنیا بھی اچھی فرما، یا اللہ آخرت بھی اچھی فرما۔ یا اللہ موت کے وقت لا الہ الا اللہ کا ورد نصیب فرما، موت کے وقت لا الہ الا اللہ کا کلمہ نصیب فرما، یا اللہ خاتمہ بالخیر فرما، یا اللہ موت کے وقت شیطان لعین ابلیس کے ہر حملے سے محفوظ فرما، یا اللہ اس وقت استقامت نصیب فرما، یا اللہ قبر میں داخلے کے وقت استقامت نصیب فرما، یا اللہ حشر کے اندر یا اللہ پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ گرمیوں کو دور فرما، یا اللہ وحشتوں کو دور فرما، یا اللہ اس دن کی شدت اور حدت سے محفوظ فرما، یا اللہ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض سے پانی نصیب فرما، یا اللہ حوض کوثر کا پانی نصیب فرما، یا اللہ عرش کا سایہ نصیب فرما، یا اللہ ہر جائز دلی تمنا کو قبول و منظور فرما، یا اللہ جتنی ناجائز خواہشات ہیں اس میں اصلاح فرما، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔